الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اللہ تعالیٰ کا احسان اور اسی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں 27ویں تاکرات صحت، ایمان اور عافیت کی حالت میں نصیب فرمائی۔ بعض صحابہ کرام قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ یہی لیلۃ القدر، یہ ان کا ایک موقف تھا۔ اگرچہ ہم کسی کے بارے میں، کسی رات کے بارے میں قطعی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، ہر رات کو شب قدر کی تلاش میں ہی گزارنا چاہیے۔ ایک دو تو انتظامی ہدایات اور ریمائنڈر ہے، پہلے بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ اتاک راتوں میں ٹولیاں بنانا، گپ شپ کرنا یہ مناسب نہیں۔ ماں بہنوں، بیٹیوں کو دوبارہ میں یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں، جو بہنیں انتظامی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، شور سے گریز کریں، اپنی عبادت بھی یکسوئی کے ساتھ کریں اور دوسروں کو بھی یکسوئی کے ساتھ عبادت کا موقع دیں۔ اور یہ بات خصوصاً ذہن میں رکھیں کہ آپ کے شور کی وجہ سے اگر ادھر وہ شور آتا ہے اور ادھر عبادت گزار پریشان ہوتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی کی بجائے آپ گناہ کما رہے ہیں۔ تو خاص طور پہ ان کو ذہن میں رکھیں۔ اس وقت جو قرآن مجید کی آیات میرے سامنے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ یہ آیات اس پورے رمضان کے اندر ہی انہوں نے اپنی طرف مجھے بہت زیادہ متوجہ کیا ہے۔ ویسے تو ساری ہی آیات اللہ کے قرآن کی بڑی بابرکت ہے، لیکن بالخصوص یہ آیات، ان کے اندر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے اور ہی انداز میں عظیم ترین انسانیت کو پیغام دیا ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، بابرکت ان ساتوں میں، رمضان کے اس مہینے میں، شب قدر کے ان لمحات میں، اگر آپ ان آیات کو اپنے دل پہ بٹھا لیں اور دل پہ اتار لیں تو انشاءاللہ رمضان ہی نہیں، پوری زندگی کامیابی اللہ آپ کے مقدر میں کر دے۔ ان کا ترجمہ اور مقصد تشریح میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کی آیات کو سننے کے لیے خاص ادب ضروری ہوتا ہے۔ بہت باادب ہو کے بیٹھنا، ایک چھوڑنے اور بڑے ہی باوقار انداز سے تشریف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھے ہیں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بلا شبہ اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بہت ہی بخشنے والا ہے، مسلسل رحم کرنے والا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ آیت، اس آیت میں اتنی امید ہے، اس قدر زیادہ امید ہے کہ اللہ کے بندوں میں تو وہ بھی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ان سے بھی اللہ نے کہا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بلکہ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ کچھ مشرکین آئے تھے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس، قد قتلوا فاکثروا، جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت قتل کیے ہوئے، زنوا فاکثروا، ایک آدھ دفعہ نہیں، زندگی میں کثرت کے ساتھ بے حیائی اور بدکاری کی ہوئی تھی۔ انہوں نے آ کے مسئلہ پوچھا تھا صحیح بخاری میں، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما تدعونا الیہ لحسن، جو آپ کا پیغام ہے بہت پیارا ہے اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اسے قبول کریں اور کلمہ پڑھیں اور مسلمان ہو جائیں، لیکن ایک سوال ہے کہ سابقہ زندگی کے اندر جو ہم پوری زندگی قتل کرتے رہے اور بدکاری کرتے رہے، وہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ان کا کفارہ ہو جائے گا؟ تو اس موقع پہ اللہ نے یہ آیات اتاری۔ ان کا سوال اللہ کو ایسا بھلا لگا، ان کی تڑپ اللہ کو اتنی پیاری لگی، ان کے اندر کی خلش اور جذبہ اللہ رب العزت کو اتنا حسین لگا کہ اللہ نے پوری زندگی اور پوری انسانیت کے لیے ان کے سوال کو دیکھتے ہوئے سب سے زیادہ اپنی رحمت کی امید والی آیت قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ میرے ساتھ یہ 7 چیزیں گن لینا، ایک آیت میں اللہ نے 7 باتیں کہی اپنے گناہگار بندوں سے۔ اے میرے پیارے نبی علیہ السلام، آپ ان سے کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتیاں کی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی تو اللہ کی محبت یہی ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا او زانیوں او قاتلو تم آگے ہو سن لو، اللہ نے کہا تم جو بھی ہو میرے بندے ہو۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتیاں کی، لا تقنطوا، مایوس نہ ہونا، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، جمیعا، سارے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا ہے اور مسلسل نہ صرف بخشتا ہے معاف کر کے رحمت بھی نازل کر دیتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں 3 کام کرنا ہوگا۔ شیطان نے ہمیں دھوکہ یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیکج دیا وہ ہم نے لے لیا، لیکن جو کنڈیشنز لگائیں، شرطیں لگائیں، وہ ہم نے قبول نہیں کی۔
میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے میرے پاس ایک بندہ جاب کے لیے آیا، میں نے اس کو آفر کی کہ میں آپ کی دکان پہ آیا، آپ نے اس کو آفر کی کہ آپ کی زمین پہ آیا، ڈیرے پہ آیا، آپ نے اس کو آفر کی میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا، آفر کی میں آپ کو کنوینس یہ دوں گا، آفر کی میں آپ کو یہ رہائش دوں گا، آپ نے آفر کی میں آپ کو میڈیکل الاؤنس یہ دوں گا. ساری آفر اس نے سنی، جی بڑی اچھی یہ جاب ہے، زبردست پیکج ہے، یہ اچھی تنخواہ ہے، مجھے قبول ہے، میں حاضر جی. تو آپ نے کہا کہ آپ اپنی ذرا ڈیوٹیاں بھی سن لیں کہ آپ کے ذمہ کیا کام ہے. تو اس نے کہا وہ تو میں نے کوئی نہیں سننی. تو آپ اس کو آفر دیں گے؟ بول کے بتائیے، ایسے بندے کے لیے آپ کی آفر ہوگی کہ جو آپ نے اس کو دینا تھا وہ اس نے سن لیا، جو آپ نے اس کو ڈیوٹیز دی تھی اس کا وہ میں نے کوئی نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے کیا. اللہ نے اپنی آفر دے دی کہ یہ 7 چیزیں میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں، تم میرے بندے ہو. زیادتی ہوئی تو کیا ہو گیا؟ مایوس نہ ہونا، میری رحمت بہت ہے، میں معاف کر دوں گا اور سارے کر دوں گا. میں تو معاف کرنا بہت جانتا ہوں، صرف معاف ہی نہیں کروں گا، اپنی رحمتیں بھی نازل کر دوں. پھر آگے اللہ نے کہا تم بھی تو یہ کرو. آج کا ہر مسلمان اسے اس آیت کا ایک ٹکڑا یاد ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. بہت اچھی بات ہے، یاد ہونا چاہیے، مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن اگلا حصہ یاد نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کہا تھا، تم یہ 3 کام کرو. پہلا کام وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. پہلا کام تم واپس آ جاؤ، جو ہو گیا باز آ جاؤ، رک جاؤ، بہت دور نکل گئے ہو واپس آ جاؤ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. ماں باپ کو بہت ستا لیا، اب بس کر دو، واپس آ جاؤ. ہمسایوں کو بڑے دکھ دے لیے، بس کر دو اور واپس آ جاؤ. غریب مسکین فقیر محتاج پہ بڑے ظلم کر لیے، بس کر دو واپس آ جاؤ. بہت قتل ہو گیا، بس کر دو اب واپس لوٹ آؤ. بڑے جادو ٹونے ہو گئے، باز آ جاؤ واپس آ جاؤ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. اور واپس بھی تم نے کس کے پاس آنا ہے؟ اپنے رب کے پاس آنا ہے. ندیم بیٹے آپ بھی اندر آ جائیے، ندیم صاحب آ جائیں، کوئی ضروری کام نہیں ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. اپنے رب کی طرف واپس لوٹاؤ. اور یہاں بھی اللہ نے لفظ رب بولا کہ میں نے ساری زندگی تمہیں پالا ہے، تم دور چلے گئے تھے، کیا ہوا؟ واپس تو آؤ. دوسرا کام یہ کرو وَأَسْلِمُوا لَهُ. میرے ساتھ یہ وعدہ کر لو یا اللہ آئندہ تیری مان کے زندگی بسر کریں من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. تمہارے پاس ایک لمٹ بھی ہے کہ واپس آ جاؤ میری پکڑ سے پہلے. اگر تم واپس نہ آئے اور میری پکڑ آ گئی
پھر تمہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ تیسرا کام کہا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو خوبصورت تعلیمات میں نے اپنے نبی کے اوپر اتاری ہیں تمہارے لیے، ان کے پیچھے چلنا شروع کر دو، اور اچانک پکڑ کے آنے سے پہلے، پچھلی آیت میں کہا تھا پکڑ سے پہلے، یہاں کہا اچانک پکڑ سے پہلے، سارے راستے ہی اللہ نے بند کر دیے۔ انسان بعض دفعہ کہتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں نا، واپس آ ہی جاؤں گا، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، واپس آ ہی جاؤں گا۔ تو اللہ نے یہ توجہ دلائی اور اپنے بندوں کو کہا کہ ایسے نہیں ہوتا ہے، کبھی مہلت مل جاتی ہے اور کبھی میری پکڑ اچانک بھی آ جاتی ہے، واپسی کا موقع بھی نہیں ملتا ہے۔ وہ بیٹھا تھا اور بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ جا رہا تھا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اور رب کے پاس چلا گیا۔ اس کی شادی کی تاریخ طے تھی، چند دن باقی تھے اور بلاوا آ گیا۔ تو اچانک بھی کبھی کبھی میری پکڑ آتی ہے، اس سے پہلے ہی واپس آؤ۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، خاص طور پہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی، سوچا ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہو جائے گا، ذہن اس طرف گیا ہی نہیں ہوتا، اور ویسے بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی اللہ کی محبت ہی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں جلدی میرے بندے واپس آ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم واپس نہیں آؤ گے تو پھر تم پچھتاؤ گے، اور پچھتا کے 3 باتیں کرو گے۔ یہ بھی اللہ نے ایڈوانس بتا دی ہے کہ پچھتا کے تم کہو گے کیا؟ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نفس انسانی کو، کسی جان کو، تم میں سے کسی کو یہ نہ کہنا پڑ جائے ہائے افسوس میں نے اللہ کے حکموں میں بڑی کوتاہیاں کی، حقیقت یہ ہے کہ میں سنجیدہ ہی نہیں تھا، میں تو مذاق ہی سمجھتا رہا تھا۔ ایگزیکٹ آج کی زبان میں میں اس کا ترجمہ کروں نا من الساخرین کا، تو مطلب ہوگا کہ میں نان سیریس تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ میرا اور آپ کا، ہر نوجوان بیٹے کا اور بیٹی کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کو ویسے سیریس نہیں لے رہے جیسے لینا چاہیے۔ تو سب سے پہلا پچھتاتے ہوئے بندہ یہی کہے گا کہ میں سیریس نہیں لے رہا تھا، اور یہ کیا سے کیا ہو گیا، اور کہے گا کن لفظوں میں، وہ آپ اللہ کے کلام سے ہی سنیں۔ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس مجھے اپنے اوپر، میں اللہ کے حکموں میں بڑی کوتاہیاں کرتا رہا، میں مذاق ہی سمجھتا رہا۔ ہم تو بڑے غافل لوگ ہیں۔ ابا جی رحمہ اللہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آپ سب ان کی زندگی کو جانتے ہیں، اور میں نے تو بہت قریب سے ان کو دیکھا، بہت کچھ ان سے سیکھا، ساری زندگی حدیث پڑھائی۔ اور ابا جی رحمہ اللہ فجر کی نماز سے پہلے بچوں کو اٹھا کے بعض دفعہ سبق پڑھا چکے ہوتے تھے، اذان سے پہلے۔ ایسی باہمت زندگی دین کے اوپر گزاری، اللہ کی توفیق سے گزاری، اور مثالی زندگی گزاری۔
مجھے ایک دفعہ پاس بٹھا کے کہنے لگے، محسن بیٹے جو کر سکتے ہو نہ کر لو، میری اتنی لمبی زندگی ہوئی ہے، 80 85 90 سال، لگتا ایسے ہے کہ زندگی کا بہت سارا حصہ ضائع کر بیٹھے۔ افسوس اسے بھی ہوتا ہے جس سے بس کا پوائنٹ مس ہو جائے، اور اسے بھی ہوتا ہے جس سے ایئر لائن کی ٹکٹ اس کے ہاتھ میں تھی، لیٹ ہوا اور فلائٹ چلی گئی۔ اسے بھی ہوتا ہے جو کسی رشتے میں، شادی میں ناکام ہو گیا۔ اسے بھی ہوتا ہے جو امتحان میں فیل ہو گیا۔ اسے بھی ہوتا ہے جس کا کسی ادارے میں میرٹ نہیں بنا، ایڈمیشن نہیں ہو سکا۔ لیکن یہ سارے افسوس ایسے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یہ نہیں تو یہ ہو جائے گا، یہاں نہیں تو یہاں اپلائی کر دوں گا، ادھر نہیں تو ادھر ہو جائے گا۔ اس بندے کے افسوس کا کیا عالم ہوگا جس کے سامنے قبر کی سختیاں ہوں گی اور واپسی کے سارے دروازے بند ہوں گے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جتنی موت کی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کو اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی اور توبہ نہ کرنے کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اس لفظ کو پڑھیں کہ یا حسرتہ کے اندر کیا کیا حسرت چھپی ہوئی ہے۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ۔ یا پھر تم پچھتا کے دوسری بات یہ کرو گے، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو لازماً میں بھی نیک ہو جاتا۔ اللہ نے مجھے ہدایت ہی نہیں دی۔ وہ ٹالنا چاہے گا بات کو، اس وقت بھی اللہ پہ ڈالنا چاہے گا۔ جواب کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ یا پھر تیسرا پچھتاوا تم یہ کرو گے، او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين، کاش مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دے، اب میں نیک ہو جاؤں گا۔ مجھے ایک دفعہ موقع دے دیں، میں نیک ہو جاؤں گا۔ تین باتیں انسان کہے گا، تینوں باتیں اللہ نے بتا دی ہیں، دنیا کی کسی انسان کی باتیں اس کے علاوہ نہیں ہوں۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو سینوں کے رازوں کو اور دل کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اس سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے اپنے بندوں کو؟ تو اللہ نے کہا یہ تم تین باتیں تم کرو گے اگر تم واپس نہ آئے، اور تینوں باتوں کا تمہیں جواب ایک ہی دیا جائے گا، بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرین۔ کس منہ سے تم کہتے ہو کہ میں زندگی کو نان سیریس لیتا رہا، کہ تیرے پاس میری نشانیاں نہیں آئی تھی؟ کس منہ سے تم کہتے ہو کہ اللہ مجھے ہدایت دے دیتا؟ تیری ہدایت کے لیے تو میں نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے، تیری ہدایت کے لیے سورج نے اپنی روشنیاں بکھیری، چاند نے اپنی چاندنی دی، زمین نے اپنی پستیاں تیرے اوپر نچھاور کی، آسمان نے اپنے ٹمٹماتے دیے تیرے لیے روشن کیے، تیری ہدایت کے لیے بڑھاپا بھی آیا، لاشیں بھی اٹھی، جنازے بھی دیکھے، قبریں بھی تو نے کھودی، سب کچھ تو نے دیکھا، اور تجھے کیسے ہدایت دیتے؟ میں نے اپنا قرآن بھیجا، اپنا آخری پیغمبر بھیجا، تیرے پاس میری ساری نشانیاں آئی تھی۔ تو
تو کس روح سے کہتا ہے کہ مجھے اور موقع دے دے؟ میں تجھے اتنی زندگی دی، اتنے موقع دیے، اتنے چانسز دیے، اتنے امکانات دیے، کیوں نہیں؟ تو کیسے کہہ رہا ہے کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے؟ ایک مقام پہ تو اللہ نے کہا جب بندہ کہے گا مجھے واپس بھیج دو، تو جواب کیا آئے گا؟ إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تیرے منہ سے بول ہے جتنے مرضی نکال لے، اب تو تیرے درمیان اور پیچھے کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ قیامت تک حائل رہے گا، واپس نہیں جا سکتا. ایک مقام پہ اللہ نے یہ جواب بھی دیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ہرگز نہیں، کسی نفس انسانی کو اللہ مہلت نہیں دیتا جب اس کا اجل، اس کی اجل آن پہنچتی ہے. اب جو تم کر رہے ہو اللہ کو سب پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ کیسے تجھے موقع دیتے ہیں؟ تیرے پاس میری ساری نشانیاں آئیں، کس وجہ سے تو نہیں مانتا تھا؟ 3 وجوہات بھی اللہ نے بیان کیا. وَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تیرا سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا تو ان کو جھوٹ موٹ سمجھتا تھا. پتہ نہیں کچھ ہونا کہ نہیں ہونا، تو دل سے نہیں مانتا تھا. وَاسْتَكْبَرْتَ، تیرے دل میں تکبر تھا. حق کو نہ ماننا قرآن کی اصطلاح میں اسے تکبر کہتے. اور تیسری بات اللہ نے کہی وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یا تو انکار ہی کر دیتا تھا. اب ان آیات کو دوبارہ پڑھیے اور اسی کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم پھر قیام شروع کرتے ہیں. اور ایسے آپ سنیں کہ اللہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آ کے آپ سے پوچھ رہے ہیں گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں، ان کو کہہ دو میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتیاں کر لی ہیں، اللہ کی رحمت سے امید نہ توڑنا، بے شک اللہ معاف کر دیتا ہے. گناہ سارے ہی، کوئی شک ہی نہیں، وہ معاف بھی کرتا ہے، رحم بھی کرتا ہے. البتہ تمہیں بھی تو کچھ کرنا ہے نا، تو تم یہ کرو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اپنے رب کی طرف واپس باز آ جاؤ اور واپس آ جاؤ، اور وعدہ کر لو آئندہ تیری اطاعت کریں گے. میری پکڑ سے پہلے، پکڑ اگر آ گئی پھر تمہیں مدد کہیں سے نہیں ملے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. سب سے خوبصورت باتیں میں جو اتار رہا ہوں، اللہ نے کہا جو اتاری جا رہی تمہاری خاطر، ان کے پیچھے چلنا شروع کر دو. اب تک تم نے اپنی مرضیاں کی ہے نا، تو اب میری باتوں کے پیچھے چلنا شروع کر دو. دیکھنا کہیں ایسے نہ ہو کہ اچانک پکڑ آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اگر تم واپس نہ آئے تو پھر تم پچھتاؤ.
أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. کہیں کسی کو یہ نہ کہنا پڑے ہائے افسوس میں اللہ کے حکموں میں کوتاہیاں کرتا رہا اور میں سنجیدہ ہی نہیں تھا. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. یا کہیں یہ نہ کہنا پڑے کسی کو کاش اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں شامل ہو جاتا. یا کسی کو پھر یہ نہ کہنا پڑے او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين. کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے تو میں نیک ہو جاؤں گا. پھر تمہیں ایک ہی جواب دیا جائے گا بلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. کیوں نہیں؟ ہم نے تو سارے وعدے پورے کیے تھے، تیرے پاس میری ساری نشانیاں پہنچی تھی، تو ان کو جھوٹ سمجھتا تھا، تو تکبر کر جاتا تھا، تو منکر ہو جاتا تھا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ. اور قیامت کے دن تو ایسے لوگ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کیا ایسے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں تو اور کیا ہے. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور جو ڈر گئے تھے اور پابندی کرنے پہ آمادہ ہو گئے تھے اور تقوی کے راستے پہ آ گئے تھے، ان کو اللہ ایسے بچا بچا کے سنبھال کے لے جائے گا. اللہ نے کہا کہ میں ان کو راستے میں تکلیف بھی نہیں آنے دوں گا اور ان کے دلوں میں غم بھی نہیں ہوگا اور میں ان کو بچا کے کامیابی کی جگہ جنتوں میں پہنچا دوں. ان کے ساتھ تو اللہ کو بہت ہی محبت ہے. امام ابن قیم نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک بچہ ہے جو ماں کو ستا کے باہر نکل گیا، ماں انتظار کرتی رہی، نہ آئی، ماں نے دروازہ بند کر لیا. وہ ساری رات گھوم گھما کے جب اس نے دیکھا سارے دروازے بند ہیں، اپنے گھر واپس آیا تو دروازہ بند تھا اور دہلیز کے اوپر لیٹ گیا اور ساری رات لیٹا رہا. صبح ماں نے دروازہ کھولا تو اس نے اپنے بچے کو دیکھا کہ ادھر لیٹا ہوا ہے، تو جیسے اس ماں کو اپنے بچے پہ پیار آتا ہے، اللہ کو توبہ کرنے والے پہ اس سے زیادہ پیار آتا ہے. بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ہی ایک جگہ لکھا کہ بعض انسانوں کے حق میں گناہ کے بعد واپسی ان کے لیے زیادہ درجات کا باعث بن جاتی ہے. اگر گناہ نہ کیا ہوتا تو ان کا دل شاید اتنا ٹوٹا ٹوٹا، اتنا ریزہ ریزہ اور اتنا نرم نرم نہ ہوتا. گناہ کے بعد پھر ان کو جو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے اور آنسو آتے ہیں، واپس آتے ہیں، تو اس کیفیت کی وجہ سے بعض دفعہ وہ اللہ رب العزت ان کو بہت ہی اونچے مقام پہ لے جاتا. صحابہ کرام تو اکثر ایسے ہی تھے. واپس آ کے انہوں نے کیا کیا مقام پائے. حضرت عمر نے کیا شان پائی، وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے والے تھے، کیا اللہ نے ان کو مقام دے دیا. مائز ابن مالک الاسلمی وہ واپس آئے تو ان کو کیا مقام مل گیا. حتیٰ کہ جب توبہ کے بعد واپس آئے اور کچھ صحابہ نے ان کے بارے میں تبصرے کیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے تو ایسی توبہ کی ہے امت میں تقسیم کی جائے تو اس ایک بندے کی توبہ سے اللہ ایک امت کو معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ ہر صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے واپس آئیں، واپس آ جائیں گے
تو ان کی ساری غلطیاں نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کی توبہ ایسی ہوتی ہے کہ ان گناہوں کو اللہ رب العزت نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آخری آیت سنیے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ ہر چیز کا خالق تو اللہ ہے، تم اس لیے نہیں واپس آتے فلاں کام کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، سارے کام تو اللہ کرتا ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ زمین و آسمان کی چابیاں اس کے پاس، اور جو اب بھی نہیں مانتے ہیں وہ نقصان اٹھائیں۔ تو تاخرات کے اندر سب سے بڑا کرنے کا کام یہی ہوتا ہے۔ پھر مجھے ابا جی رحمہ اللہ کی ایک بات یاد آ رہی، فرمایا کرتے تھے، نوجوان پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی نشانی کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا مجھے ملی ہے کہ نہیں ملی؟ تو بڑی پیاری بات ایک کہتے تھے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کہتے میرے بیٹے جس لمحے تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تیرے لیے وہی لیلۃ القدر ہے۔ جب تیرا دل نرم اور گداز ہو جائے تو اللہ کی طرف واپس آ جائے، تیرے لیے وہی لمحہ لیلۃ القدر ہے۔ جس لمحے تو اللہ سے وعدہ کر لے، یا اللہ جو کچھ ہوا سو ہوا، آئندہ تیری مان کے رہوں گا، تیرے لیے وہی وعدہ لیلۃ القدر ہے۔ اگر یہ نہیں ہے پھر لیلۃ القدر نہیں ہے، پھر نشانیاں پوچھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دو باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ بتا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کافی نوجوان بیٹے بھی ماشاءاللہ بیٹھے، اور ان کو دیکھ کے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اللہ ان کی جوانیاں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ بزرگوں کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں، نوجوانوں کی اپنی بہاریں ہوتی ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ نمازیں کتنی فرض ہیں جی؟ 5۔ کتنے مہینے جی؟ 12 مہینے، ساری زندگی؟ سوچ کے بتانا ہے، نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5۔ کتنے مہینے؟ یہ صرف رمضان کے مہینے میں، شاید کسی بھائی کو نہ پتا ہو، اس لیے اچھی طرح آپ بتا دیں، نمازیں کتنی فرض ہیں اور کتنے مہینے؟ 12 مہینے۔ صرف اس بندے کی رعایت ہے جس کا دماغ خراب ہو گیا ہو، پاگل، اس کو نماز کی چھٹی ہے، یا اس عورت کو رعایت ہے جس کو ایام ماہواری آتے ہوں، خاص ایام مینسز نفاس کے، یا اس مریض کو اجازت ہے جس کو اتنی تکلیف ہو گئی ہو کہ ہوش و حواس ہی ختم ہو گیا ہو۔ اس کے علاوہ شریعت میں پوری زندگی نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ بندہ ہوش و حواس میں ہے، اللہ سب کو صحت والی زندگی دے، ہسپتال میں لیٹا ہوا ہے، ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، خوراک کی نالیاں لگی ہوئی ہیں، اگر اس کو پتہ ہے، ہوش اس کے سلامت ہیں، وہ دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، سنتا ہے، حرکت کر سکتا ہے، لیٹا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو پتہ ہے، زندگی کا احساس اس کے اندر موجود ہے، نماز اس کے اوپر بھی فرض ہے۔ اس کو یورن بیگ لگا ہے تو ویسے ہی پڑھ لے، اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا تو بھی پڑھ لے، اللہ کہتے ہیں میں ایسے ہی قبول کر لوں گا، نماز کی رخصت نہیں۔ تو ہم نے پتہ نہیں ہے گنجائشیں کہاں سے نکال لی۔ تو پہلا وعدہ تو آج ہم نے اللہ کی طرف واپس آنا ہے نا انشاءاللہ تعالی، کہ ایسے کرنا ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ تو معاف کر دے، میں شیطان کے پاس ہی کھڑا ہوں، میں نے تیرے پاس آنا کوئی نہیں ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوگا نا، پھر یہ تو مذاق ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔
اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہ کام نہیں کرنا۔ تو سارے میرے نوجوان بیٹے اور بھائی جتنے بیٹھے ہیں نا، دل سے وعدہ کریں کہ 5 نمازیں پڑھنی اور پوری زندگی پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑے کر کے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرماتے۔ اور دوسرا اہم مسئلہ حقوق العباد کا ہوتا ہے، بندوں کے جو حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بہنوں کے حقوق ہیں، بھائیوں کے، اعزا و اقربا کے حقوق ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہا کرتے تھے، فاطمہ جو چیز تم مجھ سے لینا چاہتی ہو لے لو، قیامت والے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ کہا، جس نے اپنے کسی بھائی پہ کوئی ظلم کیا ہوا ہے یا کوئی حق کھایا ہوا ہے، وہ قیامت سے پہلے پہلے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنا معاملہ صاف کر لے کہ جس دن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، یا اپنی نیکیاں دے گا یا اگلے کے گناہ اپنے سر پہ اٹھائے گا۔ یہ معاملات، ان پر بھی ہمیں توجہ دینی ہے۔ اگر زندگی کے 25 30 40 50 رمضان ہم نے بھگتا لیے اور ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے رہے، تو پھر معاملہ پریشانی والا ہے اور قابل فکر ہے اور قابل غور۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کے ساتھ آج ہمیں اپنی طرف بلایا ہے۔ اتنی محبت ہے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، رحمان و رحیم میں، کہ لوگ تو بادشاہوں کے پاس چل کے جاتے نا، اللہ خود آسمان دنیا پہ تشریف لا کے کہتا ہے میں معاف کرنے آ گیا ہوں، مانگو تو صحیح۔ لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک اللہ پکڑتا نہیں، اور جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی، مفسرین نے لکھا ہے کہ عذاب سے دوچار جہنم کے اندر پتہ نہیں کتنے سال تک جہنمی روتے رہیں گے کہ ہماری فریاد سنی جائے۔ اللہ نہیں سنے گا، فرشتہ کہے گا کہ اللہ تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کو سیریس لینے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سچی بات یہ، ہم نے دین کے بہت سارے مسائل کو بالکل سیریس نہیں لیا۔ نماز ہے، پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو بھی ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ہے تو اس کا کوئی حساب نہیں، 2 4 غریبوں کو اپنی مرضی سے تھوڑا بہت دے دیا، چلو بس ٹھیک ہے، ہوگی زکوٰۃ۔ اس کا ٹوٹل کرنا، اس کا حساب دینا، پھر فکر مندی کے ساتھ جہاں جہاں مستحق سمجھتے ہیں اس کو تقسیم کرنا۔ اور میں تو اکثر دو ٹیک بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے انسان اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھے۔ ماں باپ کو تو آپ دے نہیں سکتے کہ ان پہ خرچ کرنا فرض ہے، بیوی بچوں کو آپ نہیں دے سکتے، تو اس کے علاوہ باقی جو مستحق ڈیزرونگ غریب رشتہ دار ہیں ان کو دینے سے اللہ تعالی زکوٰۃ بھی قبول کرتا ہے اور دوہرا ثواب صلہ رحمی کا بھی دے دیتا، لیکن پوری دینی چاہیے، حساب کر کے دینی چاہیے۔ عشر ہے تو اس کو بھی ہم سیریس نہیں لیتے، زمین رب کی ہے، پانی وہ دیتا ہے، ہوا وہ چلاتا ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے، وہ بھی ہم حساب کر کے کوئی نہیں نکالتے، تھوڑا بہت دے دیا بس ٹھیک ہے دے دیا۔ تو انسان یہی کہتا جاتا ہے کہ میں تو سیریس لیتے ہی نہیں تھا کسی چیز کو۔ تو ان سارے معاملات کو بہت سیریس لینا چاہیے۔ حج کا معاملہ ہے تو اس کو بھی ہم کو بہت سیریس نہیں لیتے۔ جس کے اوپر اللہ نے حج فرض کیا ہوا ہے وہ صحت مند ہے، وہ پہنچ سکتا ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہے، جان بوجھ کے وہ نہیں کر رہا ہے تو اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں اس سے پڑتا، وہ مسلمان مرتا ہے، یہودی مرتا ہے یا عیسائی مرتا ہے، وہ بھی ایک فریضہ ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے فرائض ہیں ان کو بڑی توجہ کے ساتھ سیریس لے کے اور بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہماری ذمہ داری کے اندر شامل۔
اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق نصیب فرما دے. آپ سب کا بیٹھنا اللہ تعالی قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
یہ کلمہ خصوصاً ہمیں آج کی اس مجلس میں یاد کر لینا چاہیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ روزانہ صبح پڑھنا چاہیے، اور 100 دفعہ جو اسے پڑھ لیتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن اس سے افضل وظیفہ کسی کے پاس نہیں سوائے اس کے جس نے اس کے برابر کہا ہو یا اس سے زیادہ کہا ہو. اور ہر نماز کے بعد یہ والی جو دعا ہے اس میں بھی اسی حقیقت کا اظہار ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ جسے تو دے دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور تیرے سامنے کسی کی بڑائی اس کے کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مالک، ملک اور الملیک، جو بادشاہ بھی ہے، جو مالک بھی ہے، اور بیک وقت اپنی بادشاہی اور اپنی ملکیت اور اپنے تصرفات اس پوری کائنات میں چلا بھی رہا ہے. اس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، ایمان پہ قائم رکھے، اسلام والی زندگی دے، اور ایمان کی حالت میں ہی موت نصیب فرمائے.